بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل۔ قرآنک سٹوری کے سلسلے کی آج 9ویں ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش ہے، اور آج ہم نے جس جانور کا ذکر کرنا ہے، معلومات دینی ہے، اور جس کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے، اس کا نام ہاتھی ہے۔ ہاتھی خشکی کے جانوروں میں سب سے بڑا چوپایا ہے۔ اس کا جسم بہت بڑا اور بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ ہاتھی کی ٹانگیں ستون کی طرح مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کے جسم کا سب سے جاذب توجہ اور کارآمد حصہ سونڈ ہے۔ سونڈ سے ہاتھی سونگھتا ہے، ہاتھ کا کام لیتا ہے اور وزن اٹھاتا ہے۔ ہاتھی خالص نبات خور جانور ہے۔ اس کی پسندیدہ خوراک میں ٹہنیاں، بانس، جڑی بوٹی، گھاس پھوس، گنے، مکئی، کیلے اور دیگر پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ ہاتھی اپنے آپ سے تقریباً 5% وزنی خوراک ایک دن میں کھا جاتا ہے اور تقریباً 180 لیٹر پانی پیتا ہے۔ ہتھنی اپنے چھوٹے بچوں سے بڑی شفقت روا رکھتی ہے اور چوم چاٹ کر ان کا جسم صاف کرتی رہتی ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں ہاتھی ویسے بھی بڑے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ ہاتھی کی 2 مشہور قسمیں ہیں، ایک افریقی ہاتھی اور دوسرا ایشیائی ہاتھی۔ افریقی ہاتھی کی بھی مزید 2 اقسام ہیں، ایک چھوٹا افریقی ہاتھی جو مغربی افریقہ کے گھنے جنگلات میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا بڑا افریقی ہاتھی جو افریقہ کے زیادہ گرم خطوں میں عام ملتا ہے۔ ایشیائی ہاتھی کی بھی بہت سی اقسام ہیں جو ہندوستان، سری لنکا، سماٹرا اور ملایا میں دیکھی جاتی ہیں۔ ان علاقوں میں ایشیائی ہاتھی پالتو بنائے جا چکے ہیں اور ان کو ٹرینڈ کر کے لکڑی کی بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ ہاتھی بے حد کارآمد جانور ہے۔ اس سے بھاری بار برداری کا کام لیا جاتا ہے۔ گھنے جنگلوں میں درختوں کے بھاری بھرکم بوجھ اٹھانے کا کام صرف ہاتھی ہی کر سکتا ہے۔ ہاتھیوں کو ٹرینڈ کر کے بڑے بڑے کرتب بھی سکھائے جاتے ہیں اور پھر سرکسوں میں ان کی نمائش بھی کی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ہاتھی بادشاہوں اور امیروں کی سواری کے کام بھی آتا تھا اور جنگوں میں ٹینک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ دنیا کی کئی زبانوں کے ادب میں ہاتھی کے بارے میں متعدد محاورے بھی رائج ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت فیل موجود ہے۔ اسی سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہاتھی ایک بڑے تاریخی پس منظر میں یوں استعمال ہوا ہے: الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پیارے ناظرین، قرآن حکیم کی سورت فیل میں ہاتھیوں اور پرندوں کی جنگ کے خوفناک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے: گورنر یمن ابرہ نے صنعاء شہر میں ایک کلیسا تعمیر کیا تھا۔ چونکہ وہ مسیحی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے صنعاء میں اس کے تعمیر کردہ کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب ایسا نہ ہوا تو اس نے کعبہ شریف کو گرانے کا منصوبہ بنایا اور سینکڑوں ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو گرانے کے ارادہ سے چل پڑا۔ کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ابرہ نے یہ مذہبی جنون میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی پشت پر کھڑی اس وقت کی مسیحی دنیا کو بحر احمر کی
بحری گزرگاہ پر مکمل تسلط درکار تھا، کیونکہ اس زمانے میں جس کے ہاتھ میں بحری گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں وہی عالمی اقتصادیات پر حکمرانی کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے کعبہ شریف عربوں کا ثقافتی اور مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اقتصادی چیمبر آف کامرس بھی تھا۔ اس لیے کعبہ شریف کو گرانے کے لیے یمن کے شہر صنعاء میں قائم کلیسا کو تباہ کرا دیا گیا اور اس تباہی کے الزام عربوں پر لگایا گیا، اور بدلہ لینے کے لیے اسلام سے پہلے کعبہ شریف کو گرانے کا ڈھونگ رچایا گیا۔ اس وقت قریش کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے قریش کو پہاڑوں پر پناہ لینے کو کہا اور خود اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے۔ اسی اثناء میں ابرہہ کے لشکریوں نے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے۔ آپ اونٹ لینے گئے تو ابرہہ نے کہا کہ تجھے اونٹوں کی پڑی ہے، میں تو کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میرے حوالہ کیے جائیں، جبکہ کعبہ کی مالک جو ہستی ہے وہ جانے اور کعبہ وہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اہل مکہ ابرہہ کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجبور ہو کر انہوں نے اپنے گھر بار خالی کر دیے اور ارد گرد کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ جب صورتحال بہت نازک اور کشیدہ ہوئی اور ایسے لگتا تھا کہ گستاخ ابرہہ کے ناپاک ارادے کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لائیں گے، ابرہہ کی ہاتھی فوج خانہ کعبہ کی طرف مسلسل پیش قدمی کرتی رہی۔ اچانک اس کے سمجھدار ذاتی ہاتھی، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، نے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دھرنا مار کر زمین پر چت لیٹ گیا، بہت مارا پیٹا گیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مغرور ابرہہ میں ذرا بھی بصیرت ہوتی تو وہ ہاتھی محمود کے کردار میں چھپے ہوئے اشارہ کا مطلب سمجھ لیتا، مگر اس کے دماغ پر تو بھوت سوار تھا۔ چنانچہ مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے ابرہہ اپنے مسلح فوجیوں کو خانہ کعبہ کے عین سامنے لا کر کھڑا ہو گیا۔ صورتحال بے حد نازک اور کشیدہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہر طرف ویرانی اور بربادی کے آثار فضا میں منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ اچانک حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ابرہہ کے لشکر جرار نے ابھی خانہ کعبہ پر یلغار کا پہلا قدم بڑھایا ہی تھا کہ آسمان پر پراسرار پرندوں کے جھنڈ نمودار ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فضا ان ننھے منھے پرندوں سے بھر گئی۔ ہر پرندہ 3 نوکیلی کنکریاں تھامے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں، اور ان کی غضبناک ڈاروں نے آتی ظالم ابرہہ کے شاندار ہاتھیوں اور فوجیوں پر کنکریوں کی اندھا دھند بارش برسا دی۔ پتھر جس سے لگتا وہ ڈھیر ہو جاتا، اور اسی دوران قیامت کی آندھی چلنے لگی۔ اس سے ابرہہ کا بچہ کھچا لشکر زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ہر طرف شدید اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ خوفزدہ ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج میں کھلبلی مچا دی، جس سے کئی فوجی ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ یہ مشہور تاریخی واقعہ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک سے چند ہفتے پہلے رونما ہوا۔
آئیے اب اس سنسنی خیز قرآنی کہانی کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کے اس عظیم سانحہ کے دو عام ترین سبق ہیں۔ اول، مغرور و متکبر انسانوں کا حشر ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دوسرا، خانہ کعبہ اللہ کا مقدس گھر ہے اور اس کی حفاظت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔